خیبر پختونخوا اسمبلی نے خیبر پختونخوا چیریٹیز ترمیمی بل 2025 اور سزا ایکٹ میں تبدیلی کی منظوری دے دی ہے۔ بل کے مطابق این جی اوز کی رجسٹریشن کا نیا طریقہ کار متعارف کرایا گیا ہے، جس کے تحت رجسٹرڈ ادارے ہر 2 سال بعد اپنی تجدید کروائیں گے، جبکہ اس مقصد کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا جائے گا جو فیس کا تعین کرے گا۔ دوسری جانب کے پی سزا ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے وزیر اعلیٰ کونسل کے قیام اور اس میں ججز، وکلاء، سرکاری ملازمین اور پروسیکیوٹرز کی شمولیت کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ کونسل کا چیئرمین مسلسل 2 بار سے زائد خدمات انجام نہیں دے سکے گا۔ رواں مالی سال کے 11 ماہ میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے 35 ارب ڈالر کی تاریخی ترسیلات زر وطن بھیجی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق صرف مئی میں 3 ارب 70 کروڑ ڈالر بھیجے گئے، جو گزشتہ سال کے اسی ماہ کی نسبت 16% زیادہ ہیں۔ سعودی عرب سے سب سے زیادہ یعنی 91 کروڑ 39 لاکھ ڈالر بھیجے گئے، جبکہ یو اے ای سے 75 کروڑ 42 لاکھ، برطانیہ سے 59 کروڑ اور امریکہ سے 31.5 کروڑ ڈالرز وطن منتقل کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مسلم لیگ کاف کے وفد نے ملاقات کی، جس کی قیادت وفاقی وزیر چودھری صالح حسین نے کی۔ وفد میں چودھری حسین الہی، محمد الیاس چودھری اور فروخ خان شامل تھے۔ وفد نے بجٹ 2025-26 پیش کرنے پر وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا اور ملک کی ترقی کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال اور حلقہ جات کے معاملات پر بھی گفتگو ہوئی۔ امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی میں امریکی سینٹ کام کے سربراہ جنرل مائیکل ایرک کوریلا نے پاکستان کو انسداد دہشت گردی کا اہم شراکت دار قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ داعش خراساں اس وقت دنیا کی سب سے متحرک دہشت گرد تنظیموں میں شامل ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ قریبی انٹیلیجنس تعاون سے اس کے کئی رہنما مارے گئے یا گرفتار ہوئے۔ انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ذاتی مداخلت کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ پاکستان کی شراکت داری عالمی امن کے لیے بہت اہم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ نئے مالی سال کے بجٹ میں عام آدمی پر کسی نئے ٹیکس کا بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ ان کے مطابق تنخواہوں میں اضافے اور انکم ٹیکس میں نرمی کے ذریعے نوکری پیشہ طبقے کو ریلیف دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے اسٹاک مارکیٹ کے 1,24,000 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر پہنچنے کو کاروباری برادری کے بجٹ پر اعتماد کا اظہار قرار دیا اور کہا کہ یہ عوام دوست اقدامات کی عکاسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو ڈیفالٹ سے نکال کر معاشی استحکام کی طرف لے جانا کسی معجزے سے کم نہیں۔ مہنگائی میں کمی، ترسیلات زر، برآمدات اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ معاشی ٹیم کی محنت کا نتیجہ ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ اب ہم سب کو مل کر عام آدمی کی زندگی بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی تاکہ پاکستان معاشی ترقی کی راہ پر تیزی سے گامزن ہو سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل متحدہ عرب امارات کے 1 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم کے ہمراہ اعلیٰ سطحی وفد بھی روانہ ہوگا، جس میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزراء اور دیگر سینئر حکام شامل ہیں۔ دورے کے دوران وزیر اعظم کی ابوظہبی کے حکمران اور یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے اہم ملاقات متوقع ہے، جس میں پاک امارات تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ اس دورے کو پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اقتصادی و سفارتی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی ایک اہم کوشش قرار دیا جا رہا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب حکومت معاشی بہتری کے سفر کو عوامی قربانیوں کا نتیجہ قرار دے رہی ہے۔ پنجاب بھر میں درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ ہی جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات بڑھنے لگے ہیں۔ محکمہ جنگلات کے مطابق 10 جون کو مری اور اٹک کے جنگلات میں آگ لگنے کے 3 الگ الگ واقعات رپورٹ ہوئے، جن پر محکمے کے تربیت یافتہ عملے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے قابو پا لیا۔ پہلا واقعہ شام 7 بجے سنبلی جنگل، دوسرا 9 بجے کوٹلی جنگل اور تیسرا رات 2 بجے اٹک خورد جنگل میں پیش آیا۔ ان مقامات پر 3.5 ایکڑ رقبے پر جھاڑیاں اور گھاس متاثر ہوئے، تاہم کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ محکمہ جنگلات کا کہنا ہے کہ ان واقعات میں فائر ایمرجنسی رسپانس سسٹم نے کلیدی کردار ادا کیا اور عملے کی پیشہ ورانہ مہارت کے باعث قدرتی اثاثے بڑے نقصان سے محفوظ رہے۔ ترجمان نے عوام سے اپیل کی ہے کہ جنگلات کے قریب آگ نہ جلائیں اور سگریٹ نوشی سے گریز کریں۔ چاند جو صدیوں سے انسان کی توجہ کا مرکز رہا، اب ایک بار پھر چونکا دینے والی خبروں کی زد میں ہے۔ سی آئی اے کی 25 سال سے زائد پرانی ایک فائل دوبارہ منظر عام پر آ گئی ہے۔
جس میں چاند پر خلائی مخلوق کے وجود کا سنسنی خیز دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ دعویٰ معروف ریموٹ ویویئر انگو سوان نے کیا، جنہیں 1970 اور 1980 کی دہائی میں CIA نے ایک خفیہ پروجیکٹ کے تحت چاند کے پوشیدہ حصے پر نظر ڈالنے کے لیے استعمال کیا۔ سوان کے مطابق چاند کے اس تاریک حصے میں جہاں انسانی آنکھ کبھی نہیں پہنچ سکی، وہاں عمارتیں، ٹاور اور بالکل انسان جیسے مخلوق کام کرتے ہوئے دیکھی گئی ہیں۔ انگو سوان کا دعویٰ ہے کہ ان کی ذہنی رسائی کے دوران خلائی مخلوق نے ان کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چاند پر موجود ایک ٹاور اقوام متحدہ کی عمارت جتنا بڑا تھا۔ انہوں نے یہ انکشافات 1998 میں شائع ہونے والی کتاب پینیٹریشن میں کیے۔ CIA کی اس فائل کا دوبارہ منظر عام پر آنا اور انگو سوان کے دعوے ایک بار پھر خلائی تحقیق کی دنیا میں بحث کا موضوع بن چکے ہیں۔ حالانکہ امریکی، روسی، چینی، بھارتی اور جاپانی مشنز آج تک چاند پر کسی مخلوق یا بیس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں لا سکے۔ سوئٹزرلینڈ کی پاور لفٹر الائس میر نے ایک انوکھا کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے برف میں 2 گھنٹے 7 سیکنڈ گزار کر عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ برفانی پہاڑوں میں صرف سوئمنگ شارٹس میں لیٹے ایلیس کو مکمل برف سے ڈھانپ دیا گیا اور ان کی صحت کی مسلسل نگرانی کی جاتی رہی۔ اس سے قبل پولینڈ کے ولیرین نے 1 گھنٹہ 45 منٹ کا ریکارڈ قائم کیا تھا، جسے ایلیس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ درد کے باوجود وہ پرسکون رہے اور شکر گزار ہیں۔ ICC کی نئی T20 رینکنگ میں کسی پاکستانی کھلاڑی کو ٹاپ 10 میں جگہ نہ مل سکی۔ آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ پہلے اور بھارت کے ابھیشیک شرما دوسرے نمبر پر ہیں۔ پاکستان کے محمد حارث 30ویں، حسن نواز 47ویں، سائم ایوب 62ویں اور سلمان علی آغا 77ویں نمبر پر موجود ہیں۔ بابر اعظم اور محمد رضوان کی 12ویں اور 13ویں پوزیشن برقرار ہے۔ بالنگ رینکنگ میں بھی کوئی پاکستانی ٹاپ 10 میں شامل نہیں، البتہ حارث رؤوف، عباس آفریدی اور شہین شاہ آفریدی بالترتیب 19ویں، 20ویں اور 35ویں نمبر پر پہنچ گئے ہیں۔